اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع رب حبیب کے نام سے جنہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر رسول دنیا کے ہر خطے ہر قوم میں، جیسا کہ قرآن مقدس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی قوم ایسی نہیں چھوڑی جس میں کوئی خبر دینے والا، ڈر سنانے والا نہیں بھیجا۔ شروع رب حبیب کے نام سے جن کی ذات سے پوری دنیا کو رحمت للعالمین کی شکل میں ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے نمونہ اور سیرت ملی۔ شروع رب حبیب کے نام سے جنہوں نے قرآن شریف میں فرمایا کہ تم میں سے ہمیشہ ایک ایسا گروہ، قبیلہ، گروپ ہونا چاہیے جو ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرے۔ الحمدللہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے پلیٹ فارم پر آج یہ 38ویں کانفرنس ہے، جس میں تقریباً پچھلے 3 مہینے سے ہم پاکستان کے 30 سے زیادہ مختلف اضلاع، تحصیل، ڈویژن، کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا تک، کشمیر تک تقریباً نئے 4,000 ممبران سے مل چکے ہیں۔ ان کانفرنسز کا انعقاد کا مقصد انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے پاکستان میں 50,000 ممبران کی تعداد کو مکمل کرنا ہے اور 2024 اور 2028 کے لیے اپنی تنظیم سازی کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے پاکستان کے سالار اعظم جناب رانا غلام نبی صاحب، ان کی ٹیم جناب محبوب صدیقی، ایگزیکٹو ممبر آف ایگزیکٹو کونسل اینڈ میڈیا کوآرڈینیٹر، جناب رانا فیصل صاحب، چیئرمین کمپلینٹ سیل، جناب رانا طارق محمود صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان، جناب مس کنور، اور جناب حافظ محمد نعیم صاحب ساہیوال سے، جناب آزاد خان، جناب فاروق صاحب، اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے تمام ممبران، میں چودھری ناصر صاحب، صدر جنوبی پنجاب انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ، رانا نوید علی صاحب انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ، سید محبوب کاکا خیل جناب انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے یوتھ ونگ کے رہنما خالد بلال صاحب کو، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ محمد یوسف، محمد شفیق، جناب حسن خان، فاروق ارشد، فیضا بانو، اور خاص طور پر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے ڈپٹی میڈیا کوآرڈینیٹر اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کی مونا شیخ کو، اور سوشل میڈیا، فیس بک پر اور انٹرنیٹ پر سننے والے تمام کارکنان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں، اور رب کریم کی ذات کے سامنے یہ دعا گو ہوں کہ جو حافظ نعیم صاحب نے قرآن کی تلاوت کی، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح منتخب کرے اپنی مظلوم انسانیت کی مدد کرنے کے لیے۔ بے شک جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے خیر کا سبب بنے۔ خیر کا سبب آپ اسی طرح بن سکتے ہیں کہ لوگوں کی پریشانیوں میں ان کے مددگار ثابت ہوں، لوگوں کے دکھ میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، لوگوں کی تکلیف میں ان کے لیے آسرا بن جائیں۔ بہترین لوگ وہ ہیں معاشرے میں جن کو لوگ دکھ اور تکلیف میں یاد کریں۔ بہترین اور قابل فخر وہ گھرانے، وہ والدین، وہ بہن بھائی، وہ علاقے ہیں جن کے علاقوں میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی جو رسائی دی ہوئی ہے جو حق اور سچ کی بات کرنے کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ الحمدللہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ دنیا بھر میں تقریباً 60 سے زیادہ ممالک میں 1,00,000 ممبران کی تعداد کے ساتھ دنیا بھر میں رنگ، نسل، مذہب، زبان کی بنیاد سے بالا تر ہو کر انسانی حقوق کی آواز بلند کرنے والی سب سے بڑی جماعت ہے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کو یہ طاقت بھی حاصل ہے کہ دنیا بھر میں کوئی ملک
ادارہ، شخصیت، تنظیم، گروپ یا فرد انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کی مرکزی قیادت یا پاکستان کی قیادت جناب رانا غلام نبی صاحب کی سرپرستی میں کبھی ایک پیسے کے چندہ وصول کیا ہو، یا پروگرام کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں کبھی بھی پیسے کی لالچ یا پیسے کی بنیاد پر کسی ساتھی کو تکلیف دی ہو۔ الحمدللہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ دنیا بھر کی وہ واحد جماعت ہے جو شاید دنیا بھر کے اہم اور عالمی امور جیسے مسائل پر دنیا کے بہترین پلیٹ فارم پر کھل کر آواز کرتی ہے، جس میں کشمیر کے لیے اقوام متحدہ، یورپی یونین، OIC، عرب لیگ اور افریقہ کی عالمی اداروں میں کشمیر کی آواز بلند کرتے ہیں۔ وہاں فلسطین کے لیے یورپ، UK کی تاریخ کے سب سے بڑے احتجاجی مظاہروں کا انعقاد کرنا بھی اس جماعت کے حصے میں آتا ہے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ برما کے ہونے والے مظالم کے خلاف دنیا تاریخ اور یورپ کی سب سے بڑی احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کرنے میں 2017 میں کامیاب ہوئی، تقریباً جس میں 40,000 لوگوں نے برما ایمبیسی برطانیہ کے سامنے، برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے، برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے سامنے تقریباً 40,000 سے زیادہ ممبران کی شرکت کو لازم کیا۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ نے جب دنیا خاموش تھی، دنیا آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی کیونکہ چین ایک سپر طاقتور تھا، چین کی طرف سے 10 لاکھ مسلمانوں جو ویگر مسلمان تھے، جن کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، محمد احمد یا اسلامک نام رکھنے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ نکاح کی اجازت نہیں تھی، اور سب سے بڑا ظلم جو مسلمانوں کے سینے میں بیٹھ کر چھرا گھونپنے کے برابر تھا، وہ مسجدوں کو چرچوں میں، پبوں میں اور ڈسکو کلبوں میں تبدیل کرنے کا مہم تھی۔ اس کے لیے دنیا بھر میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ وہ پہلی تنظیم بنی جس نے نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ تمام اثر و رسوخ اور طاقت کے پریشر کے باوجود انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ نے ٹائم فار چینج کے نام سے آپ گوگل کر سکتے ہیں #TFC21 دنیا کی سب سے بڑی کانفرنس بلوائی تاکہ دنیا کے تمام ممالک، تمام طاقتیں اس بات کو جان سکیں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ دنیا میں کسی بھی طاقت سے خوف نہیں ہوتی۔ ہم صرف خدائے بابرکت کے نام سے ڈرتے ہیں، ان کے فرامات کو مانتے ہیں۔ ہم نے مقام کربلا میں امام حسین کی طرح چین کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ویگر مسلم کے لیے کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں تقریباً 60 سے زیادہ ممالک کے ایمبیسڈر اور تقریباً 3,000 سے زیادہ مندوبین نے پوری دنیا میں شرکت کی، جس کے بعد چین کی طرف پوری دنیا کا پریشر پڑنا شروع ہو گیا۔ الحمدللہ جہاں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ ان عالمی مسائل پر گفتگو کرتی ہے، جیسے چیئرمین جناب رانا غلام نبی صاحب نے اپنے بیان میں فرمایا کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ نے پاکستان ہماری مادر وطن کو دولخت کرنے کے سلسلے میں جعلی آرگنائزیشن جو دنیا بھر میں اربوں کروڑوں روپے خرچ کر کے سالانہ 270 آرگنائزیشن تھی جو پاکستان کو توڑنے کے خلاف کام کرتی تھی، ان کو بند کروایا اور ان کو اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں ڈالا۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ نے جب کشمیر پر ہونے والے مظالم کو حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہوئے دیکھا تو 2020 میں اقوام متحدہ کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ نکالا، جس میں یورپ جیسے ممالک میں جہاں 10 لوگوں کو اکٹھا کرنا مشکل ہوتا ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ نے مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر تقریباً 50,000 لوگوں کو اقوام متحدہ جنیوا میں اکٹھا کیا۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ ہم ایک نان چیریٹی آرگنائزیشن ہے، ہمارا کوئی چیریٹی کا ایکسپیرینس نہیں، ہمارا کوئی تجربہ نہیں، لیکن جب پاکستان میں 2022 میں سیلاب آیا
تو پاکستان کی مرکزی قیادت جناب رانا غلام نبی صاحب، چودھری ناصر صاحب، حافظ افتخار صاحب، جناب شہادت علی سپراس صاحب، رانا فیصل صاحب، محبوب صدیقی صاحب اور حافظ نعیم صاحب کی صدارت کی قیادت میں پورے پاکستان میں اپنے مظلوم لوگوں کے لیے نہ صرف امدادی کیمپوں کا انعقاد کیا بلکہ کروڑوں کی مالیت سے خیبر پختونخوا سے لے کر بلوچستان، کشمیر سے لے کر ڈی جی خان، ملتان، رحیم یار خان، سرگودا، منڈی بہاولدین، گجرانوالہ، فیصل آباد، اوکاڑا سے ٹرکوں کے سامان ان سیلاب زدگان مسلمانوں پاکستانیوں کے لیے بھیجے۔ یہاں پر یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے ڈاکٹر ونگز نے وہاں پر جا کر میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ صوبہ جناب سابقہ جنرل سیکرٹری اور شہید انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ جناب فیض احمد گرزئی صاحب نے، جو ملتان ڈویژن سے تعلق رکھتے تھے، وہاں پر جا کے ادویات کا فراہمی کی اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹ موومنٹ کے پلیٹ فارم پر 10 روزہ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ جہاں پر رنگ، نسل اور مذہب کی زبان سے بالا تر ہو کر دنیا بھر میں انسانی حقوق کی آواز بلند کرتی ہے، وہاں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جب مغرب میں ایک کارٹون بنائے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عاشقانوں نے پورے پاکستان میں اور دنیا بھر میں احتجاجی نعروں کا، ان احتجاجی مظاہروں کا انعقاد بلند کیا اور اپنے سچے مسلمان اور عاشق رسول ہونے کا نمونہ پیش کیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ساتھ جب قرآن کی حرمت پر انگلی اٹھائی گئی، جناب چیئرمین پنجاب رانا غلام نبی صاحب کی پاکستان کی قیادت میں پورے پاکستان میں قرآن کی حرمت کے لیے احتجاجی مظاہرے نکالے گئے۔ کبھی کشمیر کے لیے ہمارے نوجوان ساہیوال، اوکاڑا، پاک پتن، چچا وطنی اور پاکستان بھر میں احتجاجی مظاہرے کرتے ہیں، اور کبھی فلسطین پر ہونے والے مظالم کے خلاف سڑکوں پر اپنا نعرہ تبلیغ اور اپنا نعرہ حق بلند کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کی یہ تمام کوششیں تب ممکن ہوئی ہیں جب ہمارے ساتھ مس کور جیسی باہمت اور حوصلہ افزا خواتین نے آگے بڑھ کر ہمارا ساتھ دیا اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کو اپنی آخرت اور دنیا میں ترقی اور کامیابی کا زاویہ سمجھتے ہوئے اس آرگنائزیشن میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس آرگنائزیشن کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ ہم دنیا بھر میں کسی بھی سیاسی پریشر سے بالا تر ہو کر، کسی بھی طاقت کے خوف زدہ ہونے کے باوجود، کسی بھی طرح کا پریشر کو نہ مانتے ہوئے نہ صرف اقوام متحدہ، یورپی یونین اور عرب لیگ اور OIC میں آواز بلند کرتے ہیں، بلکہ جب علاقائی سطح پر، مقامی سطح پر، افریقہ کے جنگلات میں، سعودی عرب کے صحراؤں میں، کبھی ترکی اور سعودی عربیہ، UAE اور افریقہ میں پاکستانیوں کی قیدیوں کو جیل سے رہائی کو ممکن بنانا ہو، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ نے نہ صرف دنیا بھر میں پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے لیے آسان بنایا، بلکہ ترکی میں 2021 میں تقریباً 8,000 سے زیادہ قیدی پاکستانیوں کی رہائی میں اہم رول ادا کیا، اور 120 سے زیادہ قیدیوں کو میں خود اپنے ساتھ پاکستان لے کر آیا تھا۔ سعودی عربیہ کی جیلوں میں نہتے پاکستانیوں کو اقامہ کے سلسلے میں پریشانی کے سبب ہم ان تمام قیدیوں کو بھی رہائی میں امداد دیتے ہیں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ موومنٹ دنیا بھر میں کسی شخص، کسی ادارے سے ایک پیسہ وصول نہیں کرتی، اور آج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ آج آزاد کشمیر، پاکستان اور سوشل میڈیا اور فیس بک پر سننے والے تمام ساتھیوں کو یہ دعوت دیتی ہے، آئیں اس آرگنائزیشن کا حصہ بنیں، آئیں اس آرگنائزیشن کے ساتھ چلیں۔ یہ جو آپ سے نہ پیسہ مانگتی ہے، نہ چندہ مانگتی ہے، نہ سیاست میں آپسی کی ووٹ مانگتی ہے، نہ اپنا ذاتی اثر و رسوخ مانگتی ہے، نہ ہی عروج مانگتی ہے، نہ ہی اپنے بچوں کے لیے سیاست کا میدان تیار کرتی ہیں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ آپ جیسے لوگوں کو، آپ جیسے ساتھیوں پر فخر کرتی ہے۔ آج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کی قیادت
ان لوگوں کے پاس ہے جو پاکستان میں اپنی محنت کی بنیاد پر آئیں، جس کی سب سے زندہ مثال رانا غلام نبی صاحب ہیں، جو پہلے سندھ کے چیئرمین تھے، پھر اپنی محنت سے پاکستان کے چیئرمین بنے، اور آج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ پاکستان کشمیر سے لے کر کراچی تک گلی گلی ان کی وجہ سے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے ساہیوال کے پریزیڈنٹ جناب حافظ نعیم صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ اگر آج وہ ساہیوال ڈویژن کے پریزیڈنٹ ہیں تو اپنی محنت کی بنیاد پر ہیں، نہ کہ تعلق، نسل اور دوستی کی بنیاد پر ہیں۔ رانا فیصل صاحب چیئرمین انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کمپلینٹ سیل پاکستان اس بات کے وٹنس ہیں کہ انہوں نے اپنی محنت کی بنیاد پر وہ مقام حاصل کیا ہے جو سیاسی جماعتوں میں انسان کئی سال گزارنے کے بعد حاصل نہیں کرتا۔ آج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ آپ سب کے سامنے پھر آئی ہے کہ آئیں ہم سے سوال کریں، ہم سے جواب لیں، ہمارے پر انگلی اٹھائیں، ہم غلط ہیں تو مقام حضرت عمر فاروق کی طرح ہم سے سوال دیں، ہم یہاں پر جواب دیں ہیں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ موومنٹ کے پلیٹ فارم پر آپ کسی بھی سبب آئے ہیں، آپ کی پہلی میٹنگ ہے، آپ سوشل میڈیا فیس بک پر سن رہے ہیں، آپ یوٹیوب اور واٹس ایپ پر سن رہے ہیں، آئیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کو جوائن کریں اور دنیا بھر میں اپنے لیے کامیابی اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا جو ہے حصہ بن سکیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو رانا صاحب عرض کرنا چاہوں گا چلتی کام ہے، میڈم خاور منال جی آ رہی ہیں یو کے، تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گی۔